اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے کہ آج ہمارا الدرس العاشر ہے۔ الدرس العاشر 10واں سبق۔ سب سے پہلے آپ کو دکھ رہا ہے تمرین۔ التمرین، تمرین کے معنی مشق۔ یہ جو ہم نے پیچھے سبق پڑھا بہت اہم سبق تھا، کل اس پر کچھ تھوڑی مشق آپ کو کرائی گئی۔ مرکب اضافی کے سلسلے میں، مرکب اضافی کے سلسلے میں کچھ قواعد ہیں، بعض ساتھیوں کی تمرین، بعض ساتھیوں کی جو ایکسرسائز ہمارے پاس پہنچی، ہوم ورک ان کا ہمارے پاس پہنچا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی طریقے سے وہ اپنی لگن سے لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی لگن سے لگے ہوئے ہیں، تو بہت عمدہ تمرین تھی ان کی۔ تو اسی سلسلے کی سب سے پہلے ہم مزید کچھ تمرین دہرائیں گے، اس کے بعد ہم اگلے سبق کا کچھ حصہ پڑھیں گے جو ہمیں آج پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں الدرس العاشر 10واں سبق التمرین۔ پہلی چیز ہے مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے اور اعراب کے ساتھ مع ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ پڑھنا بھی ہے، خود آپ دہرائیں زور زور سے، اور پھر اعراب کے ساتھ مع ترجمہ اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے، جو کاپی آپ نے اس کے لیے مختص کی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، دیکھیے آپ ان باتوں کو ایک مرتبہ پھر دہرائیے۔ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب اضافی یہ فریز ہے، یہ جملہ ناقص ہوتا ہے، یہ تمام جملہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ اور ملانا پڑتا ہے تب جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مرکب اضافی یہ مرکب ناقص ہے۔ تو اس کے سلسلے میں چند قاعدے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مضاف، سب سے پہلے مضاف کے سلسلے میں ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ تیسری چیز، جس اسم کو ہم مضاف بنائیں گے وہ اسم پہلے اسم نکرہ ہوگا، یعنی وہ کامن ناؤن ہوگا، ٹھیک۔ اس کے بعد لائٹ چلے گئی ہماری، اس کے بعد پھر مضاف الیہ جو ہے، مضاف الیہ اگر کامن ناؤن ہے، اسم نکرہ ہے، اس پر ہم الف لام داخل کریں گے، اور اگر وہ اسم معرفہ ہے پہلے ہی سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اسم نکرہ ہے تو ہم اس پر الف لام داخل کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلی چیز مفتاح السیارتی، مفتاح السیارتی، السیارتی پر دوسری چیز ہم نے مضاف الیہ پر زیر لگا دیا۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، ان کو آپ ایک مرتبہ پھر دہرائیے اور پھر ان تمرینات کو پڑھیے۔ این مفتاح السیارتی، اس میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہوں۔ مفتاح کے معنی آپ جانتے ہیں، مفتاح کے معنی چابی، السیارہ کے معنی کار، کل ہی پڑھا آپ نے۔ اسی طرح سے پھر جواب مفتاح السیارتی علی المکتبی، تو نمونے کے طور پر یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ دو جملے میں نے آپ کو بتا دیے، اس پر صحیح سے آپ اعراب لگائیں گے، صحیح سے آپ اس کو سمجھیں گے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے مشق ہو۔ کوئی چیز اگر اس میں نہیں ہو جو آپ نہ سمجھتے ہوں نہ جانتے ہوں تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک جملہ آیا ہے این مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ تو مسجد النبی اس پر زیر لگے گا، آپ کو معلوم ہے، ہوا فی المدینۃ المنورۃ، المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ۔ پھر اسم المہندس، مہندس کا لفظ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ ان جملوں میں، ان تمام جملوں میں 3 لفظ ہیں، یہ تمام جملے اکثر و بیشتر ان میں 3 لفظ سے اور کوئی 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اب اس میں بطور خاص آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کون سا حصہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ کون سا حصہ ہے۔ مثلا جیسے یہ ایک جملہ ہے اسم المہندسی، اسم ہے، المہندس ہے اور خالد ہے، اس میں 3 لفظ ہیں، اسم ہے، مہندس ہے، المہندس ہے اور خالد ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مرکب اضافی کون سا ٹکڑا ہے۔ مرکب اضافی 2 ہی ہو سکتے ہیں، 2 لفظ ہوں گے، تو اس میں ہے اسم المہندسی، یہ مرکب اضافی ہے، خالد پھر الگ ہے۔ تو یہ آپ نے ہر جملے میں دیکھنا ہے، کہیں مرکب اضافی پہلا ٹکڑا ہے، کہیں مرکب اضافی بعد کا ٹکڑا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ضروری طور سے سمجھنا ہے۔ مفتوح، اگلے جملے میں لفظ آیا مفتوح، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اس کے معنی کھلا ہوا۔ اسی طرح سے مغلق، مغلق کے معنی بند، باقی مدرسہ کے معنی اسکول۔ پھر یہاں ہے لفظ ایک نیا آیا ہے خالو، خالو حامد، خال، خالو کے معنی مامو، خالن کے معنی مامو۔
اب آپ دیکھیے گا اس میں اگر یہ مضاف ہے تو اس پر ایک ہی پیش آئے گا، خالن نہیں آئے گا، پھر اعراب لگانا آپ کا کام ہے. تو خالن کے معنی مامو. دوسرا لفظ اس میں آیا ہے فقیرن. فقیرن کے معنی محتاج، ضرورت مند. فقیرن کے معنی محتاج اور ضرورت مند. پھر ایک اور لفظ آیا ہے عمن. عمن. عمن کے معنی چچا. عمن کے معنی چچا. میں اس کو پھر لکھ دیتا ہوں. عمن کے معنی چچا. اور پھر غنیون. غنیون کے معنی مالدار. یہ چند الفاظ نئے تھے. اسی طرح سے یہاں ایک لفظ ہے سیارہ، یہ آپ کو معلوم ہے. عباس بھی آپ کو معلوم ہے، ایک شخص کا نام ہے. اور الشارع. شارع کے معنی سڑک. فی الشارع سڑک پر. فی الشارع سڑک میں، یعنی سڑک پر. ترجمہ ہم کریں گے سڑک پر. اور قریۃن ایک لفظ ہے القریۃ. فی القریۃ. قریۃن کے معنی گاؤں. قریۃن کے معنی گاؤں. بیت رشید فی القریۃ. رشید کا گھر گاؤں میں ہے. قریۃن کے معنی گاؤں. شارع کے معنی سڑک. یہ ہوگی تمرین. اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. آگے ہے مندرجہ ذیل جملوں کو مضاف یا مضاف الیہ لگا کر مکمل کیجیے. جہاں مضاف کی ضرورت ہے وہاں آپ مضاف لگائیں گے، جہاں مضاف الیہ کی ضرورت ہے وہاں آپ مضاف الیہ لگائیں گے. جیسے یہ پہلا جملہ ہے البیت مغلق. اب دیکھیے یہاں مضاف کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے. مثلا میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں آپ کو. باب البیت مغلق. مغلق کے معنی بند اور بیت کے معنی گھر. باب البیت گھر کا دروازہ مغلق بند ہے. اسی طرح سے یہاں اینا السیارتی. اب آپ سوچئے یہاں کیا لگنا چاہیے. سیارتن کے معنی کار. اسی طرح سے اوپر یہ جملہ گزر چکا ہے تو اوپر والی تمرین کو آپ دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر چیزیں اسی سے حل ہو جائیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. پھر آگے خود جانتے ہیں کیا لگانا ہے. یہاں مضاف الیہ لگانا ہے. اور یہاں الطبیب بعید. الطبیب سے پہلے کوئی بھی مضاف الیہ لگانا ہے جو مناسب ہو. القرآن. اللہ. اب اس سے پہلے کیا لگانا ہے، دونوں کے بیچ میں مضاف کیا لگانا ہے تو آپ جانتے ہیں. اس مکسور ایک لفظ ہے مکسور. مکسور کے معنی ٹوٹا ہوا. یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے. مکسور کے معنی ٹوٹا ہوا اور مفتوح کے معنی کھلا ہوا. ابھی پیچھے گزرا مفتوح کے معنی کھلا ہوا اور اوپر شروع میں آیا مغلق. مغلق کے معنی بند. یہ تو مغلق کے معنی بند اور مفتوح کے معنی کھلا ہوا. اب اس کے بعد کی تمرین ہے. آج زیادہ تر کام آپ ہی کا ہے، اس لیے اچھی طرح سے سمجھیے گا، اپنے کام کو سمجھیے اور اب اس پر مشق کیجیے. دوبارہ میں اس کے بعد اس سبق پر مشق نہیں کراؤں گا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. اس کے بعد اور ایک تیسری تمرین، مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح کر کے اپنی کاپی میں نقل کریں. جیسے کل اس طرح کی ایک تمرین دی گئی تھی آپ کو، آج بھی ایسی ہی ایک تمرین ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، اس میں یہ جملے دیے گئے ہیں مرکب اضافی صحیح نہیں ہے. قاعدے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی غلطی ہے جملے میں. آپ نے اچھی طرح سے ذہن لگا کے اس غلطی کو نکالنا ہے، دور کرنا ہے. جیسے نمونے کے طور پر میں آپ کو پہلا جملہ بتا دوں. یہ ہے الولد الطالبی. الولد مضاف ہے، الطالبی مضاف الیہ ہے. یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں قاعدے کے اعتبار سے غلطی ہے. وہ آپ سمجھیے کہ قاعدے کے اعتبار سے غلطی کہاں ہے، اس غلطی کو آپ نے دور کرنا ہے. اس غلطی کو آپ نے دور کرنا ہے. تو میں یہ نمونے کے طور پر آپ کو بتا دوں. الولد مضاف ہے، الطالبی مضاف الیہ ہے. تو ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا، کل آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا. مضاف پر الف لام، یہ ہم نے اس کو ختم کر دیا. اب یہ جملہ صحیح ہو گیا. ولد الطالبی، اس لیے کہ جب ہم الولد کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. الولد کہنا صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے، ولد الطالب. اسی طرح سے باقی جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی کوئی غلطی ہے اس غلطی کو آپ دور کریں گے. کہیں مضاف پر دو پیش لگا ہوا ہوگا تو آپ قاعدے کے اعتبار سے دیکھیے کہ مضاف پر دو پیش آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. کہیں مضاف پر الف لام لگا ہوا ہوگا، آپ سوچئے کہ الف لام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا، آپ اس کو ہٹائیے. کہیں مضاف الیہ پہ پیش لگا ہوا ہوگا یا زبر لگی ہوئی ہوگی تو آپ سوچئے مضاف الیہ پہ کیا اعراب آتا ہے. اس کے آخر میں زیر آتا ہے تو آپ اس کو زیر لگائیے وغیرہ، یا جو کچھ بھی آتا ہے جو آپ نے سمجھا ہے قاعدے کی روح سے. یہاں تک تو یہ تینوں جملے
مشق کے ہیں، یہ تینوں تمرینیں مشق کی ہیں، یہ تینوں تمرینیں ہیں مشق ہیں. یہ ایک لفظ اس میں آیا ہے امن، امن کے معنی ماں، امن کے معنی ماں، ولد کے معنی لڑکا. اب دیکھیے آپ اس میں کون سی غلطی ہے، اس غلطی کو آپ دور کریں گے. بنتن کے معنی لڑکی اور المدرس کے معنی استاذ، یہ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں الفاظ. اب میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں، اس کو بغور سنیے. ہر زبان میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، ہر بات کے لیے، ہر طرح کا کلام کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فرق کر لیتے ہیں کہ یہ لفظ ہم کہاں بولتے ہیں، وہ لفظ ہم کہاں بولتے ہیں. جیسے اردو میں ہم اگر کسی کو آواز دیں، بلائیں، تو ہم کہتے ہیں ارے فلاں ادھر آ جا، اے زید، او زید، ارے زید. تو اس طرح سے اردو میں ہم ارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، او کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا کچھ اور استعمال کرتے ہیں. اپنے اپنی زبانوں میں ہم ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں بھی بلانے کے لیے الفاظ آتے ہیں، چند حروف آتے ہیں بلانے کے لیے. یہاں ہم ان سب پر گفتگو نہیں کریں گے. انہی حروف میں سے ایک ہے لفظ یا. کیا ہے؟ لفظ یا، یا الف زبر یا. یہ لفظ یا عربی میں بلانے کے لیے آتا ہے، اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے. اس یا کو حرف ندا کہتے ہیں. ندا کے معنی آواز دینا، بلانا. تو حرف ندا یعنی یہ ایسا حرف ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں. مثلا ہم کہیں زید کو ہمیں بلانا ہے تو ہم کہیں گے یا زیدو، یا زیدو. اب ہم نے یا لگا دیا بلانے کے لیے، اب ہم نے اس کو بلایا. تو بلانے کے لیے کیا آئے گا؟ کسی کو آواز دینے کے لیے کیا لفظ ہم استعمال کریں گے؟ حرف یا، یا کا ہم استعمال کریں گے. جیسے یہاں رہا یا دیا ہوا ہے آپ کے اس میں، یا یعنی اے، یا کے معنی اے زید، اے فلاں. تو کہا گیا یہ کسی شخص کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نزدیک اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس شخص کو آپ بلا رہے ہیں، چاہے وہ نزدیک ہو چاہے وہ دور ہو، چاہے وہ نزدیک ہو چاہے دور ہو، دونوں کے لیے آپ یا کا لفظ استعمال کریں گے. جیسے آپ نے کہا یا زیدو، چاہے وہ زید نزدیک ہے چاہے دور ہے، آپ کہیں گے یا زیدو، اے زید، یا نصیرو، اے نصیر، یا خالدو، اے خالد، یا زینب، اے زینب. اب اس کے سلسلے میں آپ ایک قاعدہ سمجھیے. یا کے سلسلے میں قاعدہ کیا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حرف یا یہ کسی کو بلانے کے لیے آتا ہے. کسی انسان کو آپ بلائیں گے کہ یا کا لفظ استعمال کریں گے. لیکن جس شخص کو آپ بلائیں گے، جس اسم پر آپ حرف یا داخل کریں گے، جس ناؤن پر آپ حرف یا داخل کریں گے، اس ناؤن پر پیش نہیں آئے گا اگر وہ ناؤن اکیلا ہے. جیسے یہاں میں نے مثال میں آپ کو کہا یا زید و اے زید، اگر وہ اکیلا ہے تو اس پر صرف ایک پیش آئے گا، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گی، زبر بھی نہیں آئے گا، دو زیر بھی نہیں آئے گی، دو پیش بھی نہیں آئیں گے، اور دو زبر بھی نہیں آئیں گے. اس پر صرف ایک ہی چیز آئے گی، کیا؟ ایک پیش. جیسے ہم نے کہا یا زیدو، کسی کا نام خالد ہے تو ہم کہیں گے یا خالدو. کسی کا نام محمد ہے تو ہم کہیں گے یا محمدو. کسی شخص کا نام اکرم ہے تو ہم کہیں گے یا اکرمو. کسی کا نام حامد ہے تو ہم کہیں گے یا حامدو. کسی کا نام طارق ہے تو ہم کہیں گے یا طارقو، اے طارق، اے حامد، اے فلاں، اے فلاں. تو ان تمام میں آپ نے دیکھا طارق، خالد، حامد، زید، اس میں ایک ہی ناؤن ہے جس کو ہم بلا رہے ہیں. وہ ناؤن تنہا ہے. جب تنہا ہے تو اس ناؤن پر صرف پیش آئے گا، اس کے ساتھ اور کوئی اعراب نہیں آئے گا، اور کسی طرح کا کوئی اعراب نہیں آئے گا. ہم کہیں گے یا زید، یا خالد، یا طارق، یا حامد، یا رشید، یا بشیر، یا نذیر، وغیرہ وغیرہ، یا محمد. تو یہی قاعدہ آپ کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو سمجھایا. یہی قاعدہ اب آپ کو لکھ کر سمجھایا جا رہا ہے. قاعدہ یا حرف ندا جب کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو اکیلا ہو تو اس پر صرف ایک پیش آئے گا. کیا آئے گا؟ صرف ایک پیش آئے گا. جیسے ہم کہیں یا زیدو، اب ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ زید کو. زید تنہا ہے، شخص کا نام ہے اور تنہا ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ یا زیدو. یا زیدن کہنا صحیح نہیں ہوگا، یا زیدن کہنا صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہم کسی عورت کو بلا رہے ہیں تو ہم کہیں گے یا زینبو، یا زینبو.
یا زینبی یا زینبا کہنا درست نہیں ہوگا، صرف پیش ہی آئے گا اور وہ بھی ایک ہی۔ قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہے، قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، یا داؤد۔ میں نے تو اس طرح لکھا ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی آیت میں، وہاں قرآن کریم میں یا کو ملایا گیا ہے داؤد کے ساتھ۔ قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو اسی طرح سے لکھا جائے جو قرآن کریم کا رسم الخط ہے، لہٰذا ہم اسی طرح سے لکھیں گے اس کو۔ یہ لکھا ہم نے یا، اور یہ ہم اس پر داخل کریں گے، یہ یا داؤد۔ شاید اسی طرح سے قرآن کریم میں، مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت کس طرح ہے، مجھے دیکھنی چاہیے تھی لیکن میں نے دیکھی نہیں لکھتے وقت۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو میں دیکھوں گا، پھر آپ کو دوبارہ کنفرم کر کے بتا دوں گا۔ تو یا داؤد، یا حرف ندا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں الگ کرتا ہوں اس کو۔ تو کیا بنا یہ؟ یا داؤد، یا الف زبر یا، تو قرآن کریم میں استعمال ہوا یا داؤد سورہ صاد میں، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو جو بات اصل مجھے بتانی ہے آپ کو یہ ہے، یہ سورہ صاد میں استعمال ہوا ہے، تو یہ ہے اصل مجھے بتانا۔ یا حرف ندا داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ جو آگے اسم ہے، جو ناؤن ہے داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو داؤد یہ ایک شخص کا نام ہے، یہ ایک نبی کا نام ہے، یہاں ان کا نام استعمال کیا گیا ہے، تو یہ جو ناؤن ہے یہ اکیلا ہے، تو اکیلے ناؤن پر جب یا حرف ندا داخل ہوگا تو اس پر صرف ایک پیش آئے گا۔ یا داؤدن کہنا صحیح نہیں ہے، یا داؤد کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیا پڑھیں گے ہم؟ یا داؤد، یا داؤد۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، اور بھی مثالیں ہیں، یہاں ہم نے صرف ایک مثال بیان کی، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت کا ایک حصہ ہے سورہ صاد میں۔ اب اس قاعدے کو جو ہم نے آپ کو بتایا، اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مندرجہ ذیل اسما کو پڑھیے۔ یہ جو نیچے اسما دیے گئے ہیں یا جو الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو آپ پڑھیے۔ کیا ہے؟ شیخن، اصل یہ لفظ کیا ہے؟ شیخن۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے اس پر یا وغیرہ داخل نہیں کیا، کچھ بھی ہم نے اس پر داخل نہیں کیا، تو ہم پڑھیں گے اس کو شیخن، یہ ایک لفظ ہے، لیکن اسی شیخن پر جب ہم یا حرف ندا داخل کریں گے، اب اس کو یا شیخن کہنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں گے یا شیخ۔ کیا کہیں گے؟ یا شیخ، یا شیخن کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اسم ہے خالدن، کیا ہے؟ خالدن، خالد ایک شخص کا نام ہے، تو اس پر دیکھیے آپ دال پر پیش آ رہا ہے، دو پیش آ رہے ہیں، خالدن پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جب اس پر آپ یا داخل کریں گے تو آپ پڑھیں گے یا خالدو۔ اب آپ نے کیا پڑھا؟ یا خالدو، دال پر آپ نے صرف ایک پیش پڑھا، یا خالدن اب نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور اسم ہے راشدن، راشدن کسی شخص کا نام ہے، جب ہم اکیلے اس نام کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے راشدن، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہاذا راشدن، یہ راشد ہے، لیکن اسی کو جب ہم یا داخل کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یا راشدو۔ اب دیکھیے آپ آخر میں دال پر ہم نے کیا لگایا؟ پیش لگایا، یا راشدو۔ تو خلاصہ ہوا، سب سے پہلے آپ کو مشق کرائی گئی کس سلسلے میں؟ مرکب اضافی کے سلسلے میں۔ مرکب اضافی کے جو قاعدے آپ نے پرسوں پڑھے ہیں، شاید بدھ کو، تو وہ جو آپ نے قاعدے پڑھے ہیں ان قاعدوں کو آپ دوبارہ دیکھیے، جو آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ کیے ہوں گے یا اس ویڈیو میں دیکھیے، تو ان قاعدوں کو آپ ذہن میں بٹھائیے۔ اس کے بعد ان قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس تمرین کو پڑھیے جو آپ کو اوپر دکھائی گئی، جو آپ کو اوپر بتائی گئی، یہ 2-3 تمرینیں، ان تینوں تمرینوں کو آپ ان قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیے اور لکھیے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ اس کے بعد اس حرف ندا یا کا استعمال کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس جگہ پر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو اسم ہے اس کے سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں، اس پر 2 پیش نہیں آئیں گے، اسی طرح سے 2 زیر نہیں آئیں گے، کوئی حرکت نہیں آئے گی، سوائے کس کے؟ ایک پیش کے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، مرکب اضافی پر خوب مشق کیجیے تاکہ دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، تو ہم آگے چلیں۔ تو یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔